ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سوال دے دیا، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، سوال دے دیا، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کی جانب سوال بڑھا رہے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے جلدی سے بتانا ہے کہ شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے، تاریخ بھی بتائیے اور بتانا ہے مہینہ کون سا ہے۔ شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے، تاریخ بھی بتائیے، مہینہ بھی بتائیے۔ آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی بڑھ رہے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب آج کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، آج کہاں تک ہمارا سبق پہنچ چکا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سورۃ الغاشیہ سورۃ الغاشیہ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ یہ 16، 17، 18 یہ آیتیں ہم نے پہلے توجہ کے ساتھ سننی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے اور آپ لوگ بھی پڑھیے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا سنانے کا مرحلہ بھی ہوگا۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزرابی مبثوثة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ ماشاءاللہ۔ اب قاری صاحب آپ کو یہ آیت مبارکہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ان آیت مبارکہ میں کہاں رکنا ہے، کس انداز سے رکنا ہے، غنہ کہاں ہوگا، کس کو کتنا کھینچنا ہے، تو آپ نے توجہ رکھنی ہے قاری صاحب کی گفتگو کی جانب، بورڈ کی جانب۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وزرابی۔ جی ہاں پیارے بچوں، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، را زبر والا ہے یعنی اس کو موٹا ادا کریں گے، اور پیارے بچوں ایک الف کھینچ کر بھی ادا کریں گے۔ اور یہاں دیکھیے یا پر تشدید ہے، جب کبھی یا پر تشدید آ جائے تو بعض بچے اور بڑے اس کو پڑھتے ہیں بیجو، یہ غلط ہے، اس کا تلفظ ہوتا ہے بیو، وزرابیو۔ جی ہاں اس کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہے، مبثوثا مبثوثا
बा हुरूफ कलकला से है, कलकला अदा करेंगे। सा बगैर सीटी वाले हुरूफ से है, यानी इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी, एक अलिफ खींच कर भी अदा करेंगे, वाव मद्दा है। और प्यारे बच्चों बाद में भी ये सा है, सा की अदायगी सीन से नहीं बदलना चाहिए, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। और गोल ता को वफ की सूरत में हा से बदल देंगे। अफला यंज़ुरून, माशाअल्लाह। अफला प्यारे बच्चों हमजा को वाज़े करेंगे, तहकीक के साथ खूब जाहिर करेंगे। अफला फा की अदायगी भी क्लियर होनी चाहिए। लाम अलिफ ज़बर ला, यहाँ पर एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। यंज़ुरून प्यारे बच्चों नून साकिन के बाद देखिए ज़ा हुरूफ़े इख्फा में से आ गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक अलिफ का गुन्ना अदा करेंगे। माशाअल्लाह। ज़ा प्यारे बच्चों ज़ा जो होता है ये मोटे हुरूफ और एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ, एक तो मोटे हुरूफ हुरूफ़े मुस्तालिया उनको मोटे हुरूफ कहते हैं, मगर ये एक्स्ट्रा मोटे यानी इनको और ज्यादा मोटा अदा करेंगे, इसलिए इसका ख्याल रखना है। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए वाव मद्दा, और रा पर पेश आने की वजह से मोटा अदा करेंगे। इलल इबिली, इसमें हमजा को वाजे रखेंगे, लाम को हिलाना नहीं। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमजा वाजे रहेगा। कैफा खुलिक़त, कैफा में काफ बारीक रखेंगे, यालीन है नरमी से अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों खुलिक़त खा हुर्फ़े मुस्तालिया मोटे हुरूफ में से मोटा अदा करेंगे, काफ को भी मोटा करेंगे, ये भी हुर्फ़े मुस्तालिया मोटे हुरूफ में से। आप देखें यहाँ काफ और यहाँ काफ, यहाँ काफ को बारीक रखेंगे और ये काफ मोटा अदा करेंगे, ता को साकिन रखेंगे, कलकला होने से बचाएंगे। खुलिक़त व इलस समाई, माशाअल्लाह। वाव को होठों की गोलाई से अदा करेंगे, हमजा वाज़े करेंगे। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सीन पर तशदीद है, सीन की अदायगी सीटी के साथ अदा करेंगे। और यहाँ हुर्फ़े मद्दा, उसके बाद हमजा उसी कलमे में आने की वजह से ये मद पैदा हुई, इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। क्या कहते हैं, मद्दे माशाअल्लाह। कैफ़ा रुफ़िअत, माशाअल्लाह। काफ को बारीक रखना है हुर्फ़े लीन नरमी से, और यहाँ रा को पुर रखेंगे और आइन की अदायगी क्लियर अदा होनी चाहिए। कैफ़ा रुफ़िअत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप लोगों ने समझा, कारी साहब आपको ये आयत मुबारक इंशाल्लाह समझाएंगे। तो बढ़ रहे हैं कुछ कॉल्स की जानिए। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरे अच्छे आबिद भाई और अच्छे कारी साहब, मैं हुसैन मुनीर कराची से। कारी साहब आज मैं आपको कल वाला सबक सुनाने की कोशिश करूंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फीहा ऐनुन जारिया, फीहा सुरूरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौदूअतुन व नमारिक़ु मस्फूफ़ा। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी हमारी बच्ची ज़ैनब मुनीर। ज़ैनब मुनीर ने चंद आयतें पढ़ के सुनाई, कल का सबक सुनाया। जी कारी साहब कल का सबक था, आज क्या कहेंगे? माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया, ठहर ठहर के सुनाया। और इन्होंने बकिया की 3 आयतें, पहली एक आयत जुदा की, हमने भी जुदा की थी, और बकिया 3 आयतें एक सांस में पढ़ी थी। माशाअल्लाह इन्होंने एक सांस में सुनाई। अल्लाह ताला इनको मजीद बरकत अता माशाअल्लाह। फरमाए। जिस तरह यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरह ज़ैनब मुनीर घर में बैठकर और मुझे जिस तरह गुफ्तगू और जिस तरह पढ़ना और बातों में शामिल रहना, हमारी ही बातें हमें सुनाना, और एक ही प्रोग्राम में कभी कभी 3 मरतबा भी कॉल्स कर देना, तो अच्छा एहतमाम करती हैं माशाअल्लाह। जिस तरह ज़ैनब मुनीर ने एहतमाम किया हुआ है, और दीगर बच्चे और भी बच्चे हैं जो अच्छे अंदाज से प्रोग्राम देख रहे हैं। आज मेरी जो है वो 150 कॉल हो गई हैं, 150
اس طرح کی کالس وغیرہ بھی آتی ہیں، تو بچے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو جو ہے وہ آگے کی جانب بھی بڑھائیے. یہ پروگرام ہے آپ لوگوں کا، اس کی دعوت کو عام کیجیے. اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے جس انداز سے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کی دعوت کو عام کیجیے. جب آپ آگے کی جانب بڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا ذہن بن جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن بن جائے یہ آیتیں تو میں یوں انداز سے پڑھ رہا تھا لیکن اس کی اصلاح ہو جائے. تو آپ کا ایک بٹن پریس کرنے سے یہ دعوت آگے کی جانب بڑھتی چلے جائے گی. پیسے کتنے لگیں گے؟ کچھ بھی نہیں. محنت کتنی لگے گی؟ اتنی سی. یہ ہاتھ یہاں ہے، یہاں لے کر آئے، یہ محنت ہے یہ، لیکن آگے کی جانب بڑھتا رہے گا. تو اللہ پاک ہمیں اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھا ذہن عطا فرمائے، اچھی سوچ عطا فرمائے. آمین. جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. نام محمد احمد ہے، میں ناروال سے بات کر رہا ہوں. جی. شب معراج 23 رجب کو آتی ہے. کس پر بھی جانا ہے ہمارا؟ جی ہاں، شب معراج 27 رجب المرجب کو آتی ہے. جواب کال. میرا نام محمد حسان اتاری ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے آج کے سوال کا جواب ہے رجب. جزاک اللہ خیرہ. آمین. سبحان اللہ. اللہ کا مہینہ دیکھو، سنو، اللہ کا مہینہ سنو، آ گیا چھا گیا ہے. اب تو ماشاءاللہ رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، شب معراج آنے والی ہے. اور ایک اور کال کی جانب بڑھیں. نہیں چلیں جی، قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میرے ساتھ مل کر آپ نے یہ ان آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اور اچھے انداز سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزرابی مبثوثا. وزرابی مبثوثا. افلا ينظرون افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء كيف رفعت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے کوشش کی آپ نے پڑھنے کی. جی ماشاءاللہ. کمنٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، کچھ کمنٹس بھی ہم شامل کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ پوری جو پڑھائی ہے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے. بعض بچوں کا دھیان جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی ہو جائے، اس انداز سے ہو جائے. تو قاری صاحب اب آپ نے پڑھایا، ٹھیک ہے، اب سننے کی جانب آ رہے ہیں. جنید بھائی کو دیں. ٹھیک ہے جنید بھائی، ایک ایک آیت پڑھیں گے سب بچے، ٹھیک ہے؟ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. ماشاءاللہ. با میں کلکلا رکھیں گے، زا کی ادائیگی اور کلیئر کرنے کی کوشش کریں. وزرا، زا سیٹی کے ساتھ. وَذَرَابِ وزرا، دانتوں کو ملا کے. وزرابیو. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. زا نکالیں، زا زا جہاز جا رہا ہے، زا آس کیسے جاتا ہے؟ وَذَرَابِيُّ جی قاری صاحب مَبْثُوثَةٌ. نکلوائیں ان سے. جی تو جہاز جب جاتا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک سیٹی نکلتی ہے، تو ہم نے دانت بند کر لینے. کوشش چلیں جی آپ پڑھیے، آپ ہی پڑھیے جنید بھائی. وَذَرَابِيُّ. پریکٹس کرنی ہے آپ نے. پریکٹس کریں. آپ یہی آیت ہے، ان کو دیں، یہی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. سہ جلدی میں کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا. سہ مبثوثا. مَبْثُوثَةٌ.
माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से हामिद पढ़ा। भाई अगली आयत। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। माशाल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे पढ़वाएं, दे भाई माइक दे इनको, छोटे से भैया। अगली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलस समाई कैफ रुफिअत। माशाल्लाह, बहुत माशाअल्लाह अच्छी कोशिश। माशाअल्लाह। आप पढ़ेंगे? चलें एक आयत पढ़ें पहली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़राबिय्यु मबसूसा। अच्छा देखें, आप ये आपकी एक आवाज़ निकली बिज्जू। मैंने पहले भी कहा था कि या के अंदर ये श की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। वज़रा, जा में सीटी, वज़राबिय्यु मबसूसा। वज़राबिय्यु मबसूसा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा। इंशाअल्लाह कारी साहब यही आयत मुबारक हदर में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। चलें माइक दें भाई। सीधे हाथ से, सीधे हाथ को आपने जहन में रखना है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ ये है। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ। ये वाला है। कौन सा है? सीधा ऊपर। बाद बच्चों का इतना सा ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। जवाब भी दे रहे होते हैं तो इतना सा हाथ उठाते हैं। हाथ बुलंद, अज़म बुलंद, हाथ बुलंद, अज़म बुलंद, हाथ बुलंद, अज़म बुलंद। सीधा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ कौन सा है? किस हाथ से लेना है? सीधे हाथ से लेना है। सीधा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ कौन सा है? अपने अपने उल्टे हाथ को देख लें, देख लें। और इससे नहीं लेना है, और इससे नहीं लेना, देना नहीं है। इससे देना नहीं है, इससे लेना। इसको बोल दें, ना मैं आपसे लूंगा ना आपसे दूंगा, ठीक है। इससे बोल दें सीधे हाथ से, मैं आपसे ही लूंगा और आपसे ही दूंगा, ठीक है जी। बात कर लें दोनों हाथों से। सीधे हाथ से लेना है भाई, सीधे हाथ से देना है जी। अब कारी साहब इंशाल्लाह हदर में पढ़ाएंगे ये आयतें ये मुबारक। बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा जी, आपकी जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। लेजा बड़ा अच्छा था, लेजा अच्छा था, लेकिन मगर अदायगी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। जी बापू, ये भी ख्याल रखने का है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। बाज़ मरता ऐसा होता है अदायगी सही नहीं होती और हम लहजे की तरफ जाते हैं। लहजा जो होता है ये सानवी हैसियत है। हमने पहले सानवी क्या है? अदायगी यानी दूसरी हैसियत है, दूसरी है बाद की। हमने पहले किस चीज को देखना है? वाह। अदायगी को। पहले अदायगी। हर्फ सही होगा तो आप अगर लहजा बनाएंगे तो खूबसूरत अदा करेंगे, और अगर आपने हर्फ ही गलत पढ़ा और फिर आप लहजा बना रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, ऐसा गलत है, ठीक है। या तो आप प्यारे बच्चे, आपने जो गलतियां की ये भी बता दूं कि अफला यंजुरूना, ज़ा को मोटा रखना है, रा को पुर करना है। इलल इबिली कैफ खुलिकत, यहाँ हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे। माशाल्लाह, काफ की अदायगी भी पुर रखनी। माशाल्लाह, कोशिश अच्छी की। हम यही कह सकते हैं, कोशिश की। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है पा लेता है। अच्छा ये भी है जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं, आप लोगों से पढ़वाया जाता है। आप जो आपको पता है कौन सी आयतें आएंगी, अगली आयतें मुबारक होंगी, तो उसकी तैयारी घर से करके आइए। ये आपका सबक है। और जो तैयारी करके नहीं आता फिर उसको फिर सही उसका फिर पढ़ा भी नहीं जाता है। और घर में थोड़ी सी तैयारी होगी, प्रैक्टिस होगी, जब यहाँ पर आएंगे। अब जिस दिन काम तैयार होता है, जिस दिन काम तैयार होता है, खुशी खुशी स्कूल जाते हैं, खुशी खुशी मदरसे आते हैं। आज तो उस्ताद साहब से शाबाश मिलेगी, क्योंकि सबक भी याद है, सबकी भी याद है, जो घर का काम था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो फिर एक अच्छा बड़े दिल से खुश होकर स्कूल जाते हैं। और तैयारी नहीं की है, स्कूल का काम घर में नहीं किया, या याद करके नहीं गए जो उस्ताद साहब ने दिया था। अब जब क्लास रूम में कारी साहब आ गए, ओहो, वो बच्चे परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। तैयारी करेंगे अच्छे अंदाज से तो फिर ये कि आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। जो आपका काम है आप करेंगे, जो अम्मी का काम है अम्मी करेंगे। अम्मी जिस दिन नाश्ता नहीं बनाए और ऐसे आपको भेज दें कि चले जाएं, तो अब क्या होगा? आपको भूख लगेगी, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। अम्मी काम पूरा कर रही हैं, आपके कपड़े वगैरह प्रेस हैं, अम्मी ने काम पूरा किया, अब्बू ने आपका काम पूरा किया, ठीक है। कभी होता है कि आपसे स्कूल वाले कहते हैं लाएं भैया फ़ीस दे दें, अब्बू फ़ीस अदा करते हैं, घर से आपकी फ़ीस आ जाती है, लंच बॉक्स आपके पास होता है, अम्मी आपको खाना बना के देती हैं। तो सब जब अपना अपना काम पूरा कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कुछ काम है।
تو جب آپ کے جو ذمہ کام ہیں آپ نے وہ کام پورا کرنا ہے تو سب اپنا اپنا کام پورا کریں گے. اب دیکھیں پروگرام کیسے ہوتا ہے, اے سی چلے گا, یہ پینافلیکس لگے گا, ٹھیک ہے, قاری صاحب آئیں گے, گاڑیاں جائیں گی, آپ لوگ بیٹھ کر آئیں گے, ٹھیک ہے, ادھر کنٹرول روم کے اندر سوئچر بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ مین ہیں, سب اپنے اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اب ایک کوئی کام نہ کرے تو پروگرام اچھا ہوگا نہیں ہوگا. تو پوری تیاری, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک مائک لگا ہوا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ کیا لگا ہے, یہ چھوٹا سا مائک ہے, یہاں پہ مائک لگا ہوا ہے. اب اس کے ذریعے جو ہے مدنی چینل پر آواز آ رہی ہے. اب مدنی چینل پر آواز آ رہی ہے, اب اس کو آپریٹ کرنے والے کچھ لوگ ہیں, وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا. بعض دفعہ ہو جاتا ہے معاملہ, ٹھیک ہے, بعض دفعہ اور بھی بہت سارے معاملہ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو ہے اچھے انداز سے جو ہے اپنا کام کرنا ہے. سب اپنا اپنا کام پورا کریں گے تو ایک اچھے انداز سے بنے گا ماحول. کیا بنے گا؟ اچھا ماحول. اگر یہ کام صحیح نہیں ہوگا, وہ کام صحیح نہیں ہوگا, پھر ماحول خراب ہو جائے گا. تو سب بچوں نے بھی, سب بڑوں نے بھی, سب نے مل کر اچھا ماحول بنانا ہے. گھر میں جو دادی ہیں ان کا کام ہے یہ کام کریں, یہ کام کر دیں, یہ کام کر دیں, یہ کام کر دیں, ٹھیک ہے, یہ کام کر دیں, یہ کام کر دیں, یہ کام کر. بڑوں کا کام ہے بولنا, چھوٹوں کا کام ہے کرنا. آپ اپنی دادی سے پوچھیں, اپنی نانی سے پوچھیں, یا اپنے جو دادو ہیں ان سے پوچھیں, ان سے بات چیت کریں. دادو آپ جب چھوٹے تھے کام کرتے تھے؟ تو بولیں گے میں اپنی امی کا بہت کام کرتا تھا, اپنے ابو کا بہت کام کرتا تھا. لیکن آج وہ جب دادا بن گئے تو اب کیا ان کا کام ہے یہ بھائی ہو جانا چاہیے, یہ ہو جانا چاہیے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دادا بن جائیں گے, پھر آپ بھی کام کہیے گا بھائی یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. لیکن ابھی آپ کیا ہیں؟ چھوٹے. آپ بچے ہیں تو بچے کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنا اپنا کام کرنا ہے, اپنا اپنا کام کرنا ہے. تو قاری صاحب انشاءاللہ آپ کو یہی آیت مبارکہ حدر میں پڑھائیں گے. انشاءاللہ تمام بچے جو ہے بڑے بچوں کی جانب آئیں گے, چھوٹے بچوں کی جانب آئیں گے. حدر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزرابی مبثوثة, وزرابی مبثوثة, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, والى السماء كيف رفعت, وإلى السماء كيف رفعت. ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ترتیل میں پڑھی جائیں گی. تو یہ آیت مبارکہ اب انشاءاللہ ترتیل کی طرف آ رہے ہیں. کر سب ذرا بسم اللہ سے شروع کریں اور ذرا اٹھا کے جواب الجواب میں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزرابی مبثوثة, وزرابي مبثوثة, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, والى السماء كيف رفعت, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, وإلى السماء كيف رفعت. آپ کی جانب آئیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وزرابي مبثوثة, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت,
اللہ ماشاء माशाल्लाह। اور کوئی بچہ ان کو دینا ایک سانس میں کوشش کریں یہ تینوں آیتیں پڑھ لیں ورنہ 2 آیتوں پہ ٹھیک ہے. سانس پہلے کر سے ایک طریقہ بتا دیں کہ سانس کس جی طرح. ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، سانس لینے کے لیے کیا کرنا ہے، جب آپ زیادہ پڑھیں تو پہلے سانس کو ناک کے ذریعے سے پھیپھڑوں میں بھر لیں اور پھر پڑھنا شروع کریں. پھر آپ نے سانس چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا سانس جاری رہے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپلیٹ کیجیے. ماشاء اللہ. کوشش جوش کی، لگایا آپ نے، جوش دکھایا آپ نے، کوشش کی لیکن کچھ غلطیاں ہوں گی. جیسے ینظرون، وا کو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، وا ہمیں ایکسٹرا پر کرنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں موٹا اور زیادہ موٹا، تو وا موٹا حروف میں سے اور زیادہ. اور خلقت قاف کی ادائیگی پر رکھنی ہے اور رفعت میں عین کی ادائیگی یہاں پر واضح کرنا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. اب کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور کچھ انشاءاللہ کمنٹ شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں بھائی بچے کیا بات کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ کچھ کمنٹس ہم شامل کریں گے. جی کچھ کالز ہیں. میرے پیارے عابد بھائی، میں ہوں محمد عمار حیدرآباد دکن سے. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. 27 رجب المرجب کس مدنی چینل؟ جواب ایک اور کال. میرا نام محمد ثقلین ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب 27 رجب المرجب ہے. ماشاء 27 اللہ رجب المرجب ہے. جواب درست ہے. ایک اور کال کی جانب. میرا نام زیبو نساء ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام پاکیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے جواب یہ ہے 27 رجب المرجب. جی جواب درست ہے. جواب درست ہے. ایک اور کال لے لیتے ہیں. میرا نام رافع بلال ہے، رافع بلال. میں دیر کراچی سے بول رہا ہوں. آج کا سوال جواب 27 رجب کو آتا ہے. شب معراج 7 رجب کو آتا ہے یا آتی ہے؟ آتی ہے. چلیں جی جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی اب ہم کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کاشف قریشی، مشاہد علی، محمد فرقان، محمد افضل، ریحان خان، محمد علی شاہ، محمد مصطفیٰ، وقار اتاری، زبیر بھائی، محمد نعمان، علی رضا، احمد یار، ارمان، حافظ فیضان چشتی، ریحان خان، حنیف احمد اتاری، عتیق نوری، اخلاق رحمان، فہیم بھائی، محمد طارق اعظمی، سعید جہانگیر، قدیر مغل کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. نشان بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی، میٹھے بھائی، عابد بھائی، سونے بھائی. عابد بھائی کیسے ہیں آپ؟ مجھے اسلام فور گڈ بہت اچھا لگتا ہے. جی محبتوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک مدنی چینل کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حافظ فیضان چشتی کہتے ہیں مجھے اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. محمد کیف سبحانی لکھتے ہیں کہ عابد بھائی بسم اللہ شریف کا مقابلہ روزانہ کروائیے. آپ نے فرمائش کی، آج انشاءاللہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی فرمائش پر آج بسم اللہ والا مقابلہ کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. خالد احمد لکھتے ہیں کہ مجھے اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. اور لکھتے ہیں ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن مشکل دیا آپ نے. آصف شیخ کی جانب سے ماشاءاللہ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اللہ پاک میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. سید صاحب کہتے ہیں کہ فرید عالم اتاری سے گزارش ہے کہ فرید بھائی یہ کلام سنا دے ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. چلیں جی، فرید بھائی تو نہیں، آج دیگر ہیں انشاءاللہ ان سے سن لیں گے. الیاس خان نے نعت خانوں کے لیے چیلنج دیا ہے کہ ایسا شعر سنائیے جس کے پہلے مصرے میں 4 ابھی تھوڑی دیر بعد شامل کر دیں. ٹھیک ہے جی. واہ کیا بات ہے، مدینے کے کلام سنا دیں. اور جنید رضا اور
سرور بھائی لکھتے ہیں کہ یہ کلام وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. چلیں جی انشاءاللہ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں, یہ بھی پوری کریں گے. اور بھی بہت سارے کمنٹس وغیرہ ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, یہ کلام سنا دیں. چلیں اس کی ایک آج شعر ہم پڑھ لیتے ہیں. اور مدنی فیس بھی دی ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ. اب آگے ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھیں گی یا کیا ہے, تو ماشاءاللہ آپ کی یہ مدنی فیس دی, انشاءاللہ یہ ہم ہاتھوں ہاتھ اس کو شامل کریں گے. سید رضا اتاری لکھتے ہیں کہ اللہ پاک تمام نعت خوانوں کو, عابد بھائی کو, پوری ٹیم کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, آمین. مزہ آ جائے, امیر السنت بھی ساتھ ہوں, ایک گاڑی ہو, کڈس مدنی چینل کی طرف سے بچے بیٹھے وہ, مدینے کا سفر ہو جائے ماشاءاللہ. وقاص احمد اتاری لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے, میں اسلام فور کڈس بہت شوق سے دیکھتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے. مدنی بھائی اونٹ تو سن لیا, چلے بتا دیا انہوں نے, خچر بھی سن لیا, اونٹنی بھی سن لی. یہ براق کہاں ہوتا ہے, کون سے شہر میں پایا جاتا ہے, کون سے ملک میں پایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, جنت میں پایا جاتا ہے. جنت میں پایا جاتا ہے, جنت کا جانور ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جنت سے جانور آیا, جنت سے جوڑا لایا گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈریس ہے تو وہ جنت سے لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا گیا تھا, اور وہ جنتی جوڑا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیب تن فرمایا, پہنا. پھر جنتی سواری کے اوپر سوار ہو کر اس براق کی بتا آپ کو خصوصیت کیا تھی؟ اچھا چلیں یہ بتائیں, وہ براق کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ حامد بتائیں گے. جی حامد, کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ یہ ہے نا سوال. دیکھیں یہ چیزیں بچوں سیکھنے کی ہیں, یہ ہمارے جو عقائد ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ براق کس چیز کا بنا ہوا تھا. نور کا. یہ کہہ رہے ہیں نور کا بنا ہوا تھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نور. نور کا بنا ہوا تھا براق. ان کو بھی دے دیں میں چھوٹے والے کو. جی نور. نور کہہ رہے ہیں, تو وہ نور سے بنا ہوا تھا براق, ٹھیک ہے. اور اس کی اسپیڈ جو ہے نا اتنی زیادہ تھی, اتنی اسپیڈ تھی کہ اس کی نظریں جہاں پر پہنچتی تھی نا, پہلا قدم وہاں پر رکھتا تھا وہ, اتنی زیادہ اسپیڈ. اور وہ بالکل آپ کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی دیر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بیت المقدس پہنچا دیا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سفر پر جا رہا تھا مکہ سے بیت المقدس, مررتو بقبر موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا, تو میں نے دیکھا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. کتنی پیاری بات ہے بھائی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اپنی قبروں میں کیا ہے؟ جی ہاں, اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں, سبحان اللہ. تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو نبیوں کے حیات سردار ہیں. اور آپ کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں سبحان نا. اللہ. وہ کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. کون سنائے گا؟ جی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. شعر کو سمجھائیں تھوڑا سا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت اللہ پاک کی قسم کھا رہے ہیں. واللہ, اللہ کی واللہ قسم. بھی یہ بھی قسم ہی ہے. واللہ کا مطلب اللہ کی قسم. ٹھیک ہے. عربی میں قسم کے لیے واو, لام, یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے قرآن کریم ہے نا, والتین والزیتون, ہے نا, والضحیٰ واللیل اذا سجا والعصر, یہ تمام الفاظ جو ہیں قسم کے لیے استعمال ہوا. تو یہاں پر واو جو ہے نا, واللہ, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. تو واو جو ہے یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں, اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. اچھا, کچھ بچے, کچھ نعت خواں اس کو میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, تو میری چشم عالم نہیں ہے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. یعنی آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ یا رسول اللہ, آپ میرے وہ ہیں, وہ نبی اور وہ آقا ہیں جو چشم عالم سے چھپ گئے ہیں. یا میری چشم عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے. چشم عالم مطلب دنیا کی نظریں. آپ دنیا کی نظروں سے تو چھپ گئے ہیں, لیکن آپ اپنے مزار میں زندہ ہیں. خوش نصیب لوگ آپ کی زیارت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, دنیا کی نظروں سے چھپ گئے ہیں آپ, ہے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. جو اللہ تعالیٰ جن کو خصوصی انعام فرماتا ہے, قدرت عطا فرماتا ہے, طاقت عطا فرماتا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کیا کرتے ہیں. دیدار ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا جب آپ مزار اقدس پر موجود تھے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار کے لیے عرض کر رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی, دیدار نہیں ہوا, تو پھر کیا فرمانے لگے, کیا کہنے لگے, کلام لکھا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کو کتا بھی فرمایا عاجزی کے طور پر, ہے نا. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مدار مبارک سے آواز آ گئے, سلام کا جواب آ گیا, مصافحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے فرمایا, جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں اپنی قبروں میں, اپنے مزار میں زندہ ہیں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے کر گئے, وہاں پھر سارے کے سارے انبیاء کرام, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہاں پر موجود تھے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ, ہے نا. تو ہمارے وہ مقتدی ہیں سارے انبیاء, مصطفیٰ امام ہو گئے. سبحان اللہ. سارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. اس سے بھی پتا چلا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو سفر تھا نا, یہ براق کا سفر, پھر جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے نا,
تو بہت پیاری بات لکھی ہے علماء نے. فرماتے ہیں آسمان پر ایک دروازہ ایسا بنا ہوا تھا, ویسے تو دروازوں سے فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا نا, ایک دروازہ وہ بنا ہوا تھا جس سے آج تک کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. وہ خاص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے لیے دروازہ بنایا گیا آسمان میں. پھر جبریل امین ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ پہلے آسمان پر, اور یہ جو زمین سے آسمان کا سفر تھا یہ نور کی سیڑھی پر ہوا تھا. کس پر ہوا تھا؟ نور کی سیڑھی. اب براق کا سفر ختم, ٹھیک ہے نا, اب چونکہ آسمانوں کا سفر سٹارٹ ہوا ہے تو یہ نور کی سیڑھی پر سفر ہوا. اور اس کے بعد پھر آسمانوں میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر تشریف لے کر گئے, وہاں کچھ نبیوں سے ملاقات, کسی نبی سے ملاقات, پھر دوسرے پر تیسرے پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی. سبحان اللہ. سبحان تو پیارے پیارے بچوں, یہ تھا سفر معراج شریف. کچھ باتیں بہت اہم ترین ہیں, کچھ معجزات بھی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل کے جو ہے وہ اپنے پروگرام کے اندر اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. میں چاہوں گا کچھ چیلنج وغیرہ تھے تو آپ بھی مزید چیلنج وغیرہ ہمیں بھیج دیں. نعت خوانی اب انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگی, آپ بھی نعت سنا سکتے ہیں, کوئی شعر سنا سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اپنا اگلا مرحلہ, جس سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا. جاؤ بچوں. جی کیا تیاری ہے ذرا بتائیے. سہارا چاہیے سرکار. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. جی پویم لے کر آئیں. بھی مکڑی. جی شاہ دولہ بنا. ہاں شاہ دولہ بنا. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا. چلیں جی آپ کے کلام سے شروع کرتے ہیں. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے, پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے. جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا, جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا, صدقے جاؤں اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے, صدقے جاؤں اس کو بھی آپ نے نبھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو, میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو, شکریہ مدینے کا باغ پہ دکھایا ہے, شکریہ مدینے کا باغ پہ دکھایا ہے. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ دولہ بنا آج ہی رات ہے. دونوں عالم میں نور علی نور کیوں, کیسی رونق فضا آج کی رات ہے, یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے, عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے, شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, شاہ دولہ بنا آج
کی سواری چلے سرور انبیاء کی سواری چلے یہ سواری سوئے سات باری چلی یہ سواری سوئے